السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تعلیم الاسلام تیسرے حصے کا نماز کی دوسری شرط کپڑے پاک ہونے کا بیان پڑھیں گے۔ سوال: کپڑوں کے پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: جو کپڑے نماز پڑھنے والے کے بدن پر ہوں، جیسے کرتا، پائجامہ، ٹوپی، عمامہ، اچکن وغیرہ، ان سب کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی ان میں سے کسی پر نجاست غلیظہ کا 1 درہم سے زیادہ نہ ہونا اور نجاست خفیفہ کا 1/4 کپڑے تک نہ پہنچنا نماز جائز ہونے کے لیے شرط ہے۔ پس اگر نجاست غلیظہ 1 درہم یا اس سے کم اور نجاست خفیفہ 1/4 کپڑے سے کم لگی ہو تو نماز ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہوگی۔ سوال: اگر عمامہ کا ایک کنارہ ناپاک ہے مگر نماز پڑھنے والے نے اس کنارے کو الگ کر دیا، دوسرے کنارے سے آدھا عمامہ باندھ لیا، تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب: جو کپڑا نمازی کے بدن سے ایسا تعلق رکھتا ہو کہ اس کے حرکت کرنے سے وہ بھی حرکت کرے، ایسے کپڑے کا پاک ہونا شرط ہے۔ پس اس صورت میں نماز نہ ہوگی، کیونکہ نمازی کے ہلنے سے عمامہ ضرور ہلے گا۔ نماز کی تیسری شرط جگہ پاک ہونے کا بیان۔ سوال: جگہ پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: نماز پڑھنے والے کے دونوں قدموں اور گھٹنوں اور ہاتھوں اور سجدے کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ سوال: جس چیز پر نماز پڑھی جائے اگر اس کی دوسری جانب ناپاک ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر لکڑی کے تختے یا پتھر یا بچھی ہوئی اینٹوں پر یا کسی اور ایسی ہی سخت یا موٹی چیز پر نماز پڑھی اور اس کا وہ رخ جس پر نماز پڑھی پاک ہے تو نماز ہو جائے گی، دوسرا رخ ناپاک ہو تو کچھ حرج نہیں۔ اور اگر پتلے کپڑے پر نماز پڑھی اور اس کے دوسرے رخ پر نجاست تھی تو نماز درست نہ ہوگی، یعنی پورے کپڑے کا جانماز پہ پڑھتے ہیں، پورے جانماز کا پاک ہونا ضروری ہے، یہ نہیں کہ جانماز آدھی پاک ہے ہم نے ایک طرف نماز پڑھ لی۔ سوال: اگر کپڑا دوہرا ہو اور اوپر والا پاک نیچے والا ناپاک ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر یہ دونوں آپس میں سلے ہوئے نہ ہوں اور اوپر والا اتنا موٹا ہو کہ نیچے کی نجاست کی بو یا رنگ معلوم نہ ہوتا ہو تو نماز جائز ہے، اور اگر دونوں تہیں کپڑے کی سلی ہوئی ہیں تو احتیاط یہ ہے کہ اس پر نماز نہ پڑھے۔ سوال: ناپاک زمین یا کپڑے یا فرش پر پاک کپڑا بچھا کر نماز پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ جواب: جبکہ اوپر والے کپڑے میں نیچے کی نجاست کی بو یا رنگ ظاہر نہ ہو تو نماز جائز ہے۔ سوال: اگر نماز کی جگہ پاک ہے لیکن کہیں آس پاس نجاست ہے اور اس کی بو نماز میں آتی ہے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ جواب: نماز ہو جائے گی، لیکن قصداً ایسی جگہ پر نماز پڑھنا اچھا نہیں۔ نماز کی چوتھی شرط ستر چھپانے کا بیان۔ سوال: ستر چھپانے سے کیا مراد ہے؟ جواب: مرد کو ناف سے گھٹنے تک اپنا بدن چھپانا فرض ہے۔ یہ ایسا فرض ہے کہ نماز کے اندر بھی فرض ہے اور نماز کے باہر بھی فرض ہے۔ عورت کو سوائے دونوں ہاتھوں اور پاؤں اور منہ کے تمام بدن ڈھانکنا فرض ہے۔ اگرچہ عورت کو نماز میں منہ چھپانا فرض نہیں، لیکن غیر مردوں کے سامنے بے پردہ کھلے منہ آنا بھی جائز نہیں۔ سوال: اگر ستر کا کوئی حصہ بلا قصد کھل جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر چوتھائی عضو کھل جائے اور اتنی دیر کھلا رہے جتنی دیر میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہہ سکے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور کھلتے ہی فوراً ڈھک لیا تو نماز صحیح ہوگی۔ سوال: اگر کوئی شخص اندھیرے میں ننگا نماز پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟
جواب، اگر کپڑا ہوتے ہوئے ننگے بدن نماز پڑھی تو اندھیرے میں ہو یا اجالے میں نماز نہ ہوگی۔ سوال، اگر قصدن چوتھائی عضو کھولے تو کیا حکم ہے؟ جواب، قصدن چوتھائی عضو کھولتے ہی نماز ٹوٹ جائے گی۔ سوال، اگر کسی کے پاس بالکل کپڑا نہ ہو تو کیا کرے؟ جواب، اگر کسی طرح کا کپڑا نہ ہو تو کسی اور چیز سے بدن ڈھانک کے، مثلاً درختوں کے پتے یا ٹاٹ وغیرہ، اور جب کچھ بھی سطر ڈھانکنے کو نہ ملے تو ننگا نماز پڑھ لے، لیکن اس حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا اور رکوع اور سجدے کو اشارے سے ادا کرنا بہتر ہے۔ نماز کی پانچویں شرط وقت کا بیان۔ سوال، نماز کے لیے وقت شرط ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب، نماز کو ادا کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ جو وقت اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسی وقت میں نماز پڑھی جائے۔ اس وقت سے پہلے پڑھنے سے تو بالکل نماز درست نہ ہوگی، اور اس کے بعد پڑھنے سے ادا نہیں بلکہ قضا ہوگی۔ سوال، نماز کتنے وقتوں کی فرض ہے؟ جواب، دن رات میں 5 وقت کی 5 نمازیں فرض ہیں۔ ان کے علاوہ ایک نماز وتر واجب ہے۔ سوال، فرض، واجب، سنت، نفل کسے کہتے ہیں اور ان میں کیا کیا فرق ہیں؟ جواب، فرض اسے کہتے ہیں جو قطعی دلیل سے ثابت ہو، یعنی اس کے ثبوت میں کوئی شبہ نہ ہو۔ اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہے۔ واجب وہ ہے جو ضمنی دلیل سے ثابت ہو، اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا، ہاں بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ سنت اس کام کو کہتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے کیا ہو یا کرنے کا حکم فرمایا ہو۔ نفل ان کاموں کو کہتے ہیں جن کی فضیلت شریعت میں ثابت ہو، ان کے کرنے میں ثواب اور چھوڑنے میں عذاب نہ ہو، اسے مستحب اور مندوب اور تطوع بھی کہتے ہیں۔ سوال، فرض کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، 2 قسمیں ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین اس فرض کو کہتے ہیں جس کا ادا کرنا ہر شخص پر ضروری ہو اور بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور گناہگار ہو، اور فرض کفایہ وہ فرض ہے جو 1-2 آدمیوں کے ادا کر لینے سے سب کے ذمے سے اتر جائے، اور کوئی ادا نہ کرے تو سب کے سب گناہگار ہوں۔ سوال، سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، 2 قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ اس کام کو کہتے ہیں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو یا کرنے کے لیے فرمایا ہو اور ہمیشہ کیا گیا ہو، یعنی بغیر عذر کبھی نہ چھوڑا ہو۔ ایسی سنتوں کو بغیر عذر چھوڑ دینا گناہ ہے، اور چھوڑنے کی عادت کر لینا سخت گناہ ہے۔ اور سنت غیر مؤکدہ اسے کہتے ہیں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر کیا ہو، لیکن کبھی کبھی بغیر عذر چھوڑ بھی دیا ہو۔ ان سنتوں کے کرنے میں مستحب سے زیادہ ثواب ہے اور چھوڑنے میں گناہ نہیں۔ ان سنتوں کو سنن زوائد بھی کہتے ہیں۔ سوال، حرام اور مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی سے کیا مراد ہے؟ جواب، حرام اس کام کو کہتے ہیں جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو اور اس کا کرنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہو، اور اس کا منکر کافر ہو۔ اور مکروہ تحریمی اس کام کو کہتے ہیں جس کی ممانعت دلیل ضمنی سے ثابت ہو، اس کا منکر کافر نہیں مگر کرنے والا اس کا بھی گنہگار ہوتا ہے۔ مکروہ تنزیہی اس کام کو کہتے ہیں جس کو چھوڑنے میں ثواب ہے اور کرنے میں عذاب تو نہیں، لیکن ایک قسم کی برائی ہے۔ ناظرین، کل انشاءاللہ
سوال مباح کسے کہتے ہیں یہاں سے پڑھیں گے۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ انشاءاللہ پورا تعلیم الاسلام ہم اس چینل پہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔